تفسیر ابن کثیر سورہ اعراف آیت نمبر 138-139 دو آیت نمبر 138 And we brought the children of Israel with safety across the sea. And they came upon a people devoted to some of their idols in worship. تو جب اللہ کہتا ہم نے بنی اسرائیل کو بڑی ہی حفاظت کے ساتھ سمندر کراس کروایا، اس کے بعد وہ لوگ ایک ایسے لوگوں کے اوپر سے ان کا گزر بسر ہوا جو بتوں کی پرستش کر رہے تھے. They said, انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا او موسیٰ make for us a god as they have gods. تو ان کے جسے بت ہے بہت سارے گاڈز جو بھی ہے ان کے پاس، تو ایسا ہمارا بھی ایک گاڈ بنا دو نا. He said, verily you are an ignorant people. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم یقیناً جاہلوں میں سے ہو. آیت نمبر 139 موسیٰ added، موسیٰ علیہ السلام نے اس میں اور آگے کہا اضافہ، verily these people will be destroyed for that which they are engaged in, idol worship. یقیناً یہ لوگ ہلاک ہو کر رہیں گے جو چیز میں یہ لوگ مصروف ہیں، بتوں کی پرستش. And all that they are doing is in vain. اور جو کچھ بھی یہ لوگ سب کر رہے ہیں سب فضول ہے، بیکار ہے، اس کا کوئی ان کو اجر و ثواب نہیں ملنے والا، بلکہ اس سب ان کی ہلاکت ہے. The children of Israel safely crossed the sea, but still held to the idea of idol worshipping. بنی اسرائیل جو تھی انہوں نے سمندر تو ان کو مل گیا کراس کر کے اچھے سے، مگر ان کے اندر جو وہ چیز دیکھتے آئے تھے تو ان کے اندر وہ جو بتوں کی پرستش جو ہے وہ اس کا آئیڈیا ان کو ابھی بھی وہ اس میں جکڑے ہوئے تھے، سب نہیں. اللہ ٹیلز وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ and we brought the children of Israel with safety across the sea. اور ہم نے بنی اسرائیل کو بڑی حفاظت سے سمندر کے پار کروا دیا. Allah mentions the words that the ignorant ones among the children of Israel uttered to Musa after they crossed the sea and witnessed Allah's ayat and great power. یعنی کہ اللہ نے یہاں پر جو ذکر کیا ہے تو وہ جاہل لوگ، جو کچھ جاہل لوگ، اور وہ کچھ بھی بہت سارے ہوں گے پھر بھی، تو وہ کچھ لوگ جو تھے بنی اسرائیل میں سے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کہی جبکہ انہوں نے وہ سمندر کو پار کرتے ہوئے، یعنی اس کو پار تو نہیں کیا، ان کے لیے تو سمندر پھاڑا گیا اور خشکی پہ سے چلتے ہوئے آئے ہیں وہ لوگ. انہوں نے اللہ کی اتنی بڑی نشانی، اتنی بڑی آیت کو دیکھا، اللہ کا اتنا بڑا پاور کو دیکھا، اس کے بعد یہ بات کہہ رہے ہیں فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ and they came upon a people devoted to some of their idols in worship. اور پھر انہوں نے ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جن کو انہوں نے دیکھا بتوں کی پرستش کرتے ہوئے. Some scholars of Tafsir said that the people mentioned here were from Canaan or Canaan or from the tribe of Lacham. کہ جن لوگوں کے بارے میں یہاں پر جو کہا جا رہا ہے تو جو مفسرین ہیں، جو اسکالر ہیں تفسیر کے، ان میں سے کچھ کا یہ خیال ہے کہ وہ کینن کے لوگ ہیں، قنان کے، اور یا تو پھر وہ مطلب جو قبیلہ لخم کا قبیلہ تھا وہ ان میں سے تھے شاید. ابن جریر commented they were worshipping idols that they made in the shape of cows and this influenced the children of Israel later when they worshipped the calf. یعنی کہ جو وہ لوگ بندگی کر رہے تھے جن بتوں کی، وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے گائے اور بیل کی شکل میں تھے، تو وہ تھا تو صحیح نا ان کا جو وہاں پر سیکرڈ بل. تو اب یہ لوگ جو ہے اس کے انفلوئنس میں آ گئے بنی اسرائیل، اور بعد میں انہوں نے بھی ایک بچڑا، گائے کا بچڑا بنا کے اس کی بندگی کی. They said here، پھر ان لوگ نے کہا قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. They said, O Musa, make for us a god as they have gods. کہ او موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی معبود بنا دو جیسا کہ ان کے جو گاڈز ہیں معبود ہیں ویسا. قال انکم قوم تجہلون. He said,
موسیٰ علیہ السلام نے کہا ویریلی یو آر این اگنورینٹ پیپل، تم ایک ایسی قوم ہو جو جہالت پر ہو. موسیٰ replied, you are an ignorant of Allah's greatness and majesty. And اللہ کا تم نے اتنا بڑا دیکھا کہ اتنی بڑی سائن دیکھی، اللہ کا اتنا مطلب اس کی بڑائی دیکھی، اس کی شان دیکھی، اس کا پاور دیکھا، پھر بھی تم لوگ یہ جہالت کر رہے ہو. And his purity from any partners or anything resembling him. اور پھر جو مطلب جہالت تمہاری یہ ہے کہ تم یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ اللہ کی پاکیزگی، اور پھر یہ کہ وہ کسی بھی کی پارٹنر، کسی بھی شریک کی مطلب اس کے ساتھ جو ہے وہ کبھی بھی جمتا ہی نہیں، سوٹ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کتنا گریٹ ہے، اس کی میجسٹی، اس کی پیورٹی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ مطلب اللہ کے لیے کوئی بھی بندہ کوئی سوچے بھی کہ اس کا کوئی شریک یا کوئی پارٹنر ہوگا، یا اللہ سے کوئی بھی چیز ملتی جلتی ہوگی، ریزمبل کرتی ہوئی، یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اب تم یہ چیز کر رہے ہو. إِنَّهَا أُولَٰئِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ. Verily these people will be destroyed for that which they are engaged in. They will perish. یعنی انہوں نے کہا کہ یقیناً یہ لوگ جو ہے ان کی ہلاکت بالکل یقینی ہے، کیونکہ یہ جو چیز کر رہے ہیں یہ یقیناً تباہ ہو کر رہیں گے. وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. And all that they are doing is in vain. جو کچھ بھی وہ کر رہے وہ سب باطل ہے. کامنٹنگ آن دس آیا، اس آیت کے اوپر جو کامنٹ کیا امام ابو جعفر بن جریر reported from ابو وقید اللیثی، لیثی ہے وہ، that day the companions went out from Makkah with the messenger of Allah for the battle of Hunain. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابی مکہ سے باہر گئے ہنین کی جو تھی جنگ اس کے لیے. Abu Waqid said some of the disbelievers had a lotus tree whose vicinity they used to remain in. یعنی کچھ کافر لوگ جو تھے مطلب ڈسبلیورز، ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ جو کھجور بولتے ہوں اپنا بیری کے جھاڑ ہوتے ہیں نا، جو بیری کے جھاڑ، تو وہ اس کو ایسا رکھتے تھے کہ جیسے کہ اس کے پوری اسی کی چھاؤں میں، اسی کے مطلب احاطے کے اندر وہ لوگ رہتے تھے. اینڈ اپون وچ دے وڈ ہینگ دیئر ویپنز آن، اور اس پر اپنی تلوار وغیرہ جو ہے وہ بھی لٹکا دیتے تھے. دیٹ ٹری واز کالڈ ذات الانوات، یعنی اس کو وہ جو لوٹے ٹری تھی، جو بیری کا جھاڑ، اس کو بولا جاتا تھا ذات الانوات. So when we passed by a huge green lotus tree, we said، تو جب ہمارا گزر بسر ہوا ایک بہت بڑی اچھی ہیوج تھی وہ، یعنی کہ وہ بیری کا جھاڑ اچھا ہیوج تھا، تو ہم نے کہا او میسنجر آف اللہ، یا رسول اللہ، اپوائنٹ فار اس ذات الانوات ایز دے ہیو. ان لوگوں کے پاس کیسے ہے یہ جھاڑ، یعنی یہ ذات الانوات، تو ہم کو بھی ایسا ایک، ہمارے لیے بھی ایک کر دو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، he said، قلتم والذی نفسی بیدیہ کما قال قوم موسیٰ لموسیٰ، by he in whose hand is my soul، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. You said just as what the people of Musa said to him، تم نے بالکل وہی کہا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا، ان کے جو بھی ان کے لوگوں میں سے. تو سوچو، تو یعنی کہ کتنا فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہیں کے وہیں ڈانٹ دیا. اجعل لنا الہا کما لہم آلہۃ قال انکم قوم تجہلون ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ وباطل ما کانوا یعملون. اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کو ایسے ہی لتاڑ دیا. میک فار اس اے گاڈ ایز دے ہیو گاڈس. یہ تو ان لوگ نے کہا کہ ہمارے لیے بھی بنا دو نا ایسا جیسا ان کے پاس ہے، کتنے گاڈز ہیں ان کے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہی سیڈ ویریلی یو آر این اگنورینٹ پیپل، یقیناً تم لوگ بہت جاہل لوگ ہو. ویریلی دیز پیپل ول بی ڈسٹرائڈ فار دیٹ وچ دے آر انگیجڈ ان. یقیناً یہ لوگ اس چیز جو یہ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہلاک ہو کے رہیں گے، تباہ و برباد. اینڈ آل دیٹ دے آر ڈوئنگ از ان وین، اور جو کچھ بھی یہ لوگ کر رہے ہیں سب کا سب باطل ہے، فضول ہے،
نہ اس کا کوئی ثواب ہے نہ کچھ ہے، بلکہ بندہ تو اور عذاب میں پکڑا جانے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔